السلام علیکم۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم السلام رہتا علیکم۔ نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے، لطف زیر السلام و علیکم۔ بم رہتا نہیں۔ 29 علم و چوتھا حکمت مہینہ فیضان 2021، سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس 8 کا بج کے ٹکڑا دل آگاہ ہے۔ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، 15 منٹ آنکھ ہے۔ میری مایا دارے اشک عنابی نہیں، 29 چوتھا جانتا مہینہ ہوں 2021، 8 بج کے عالم انسانی کا 15 منٹ راز ہے، ہے، نوائے شکوہ سے خالی یعنی کہ میری چوتھا نفرت کا مہینہ ہے، ساز۔ 29 تاریخ ہے، میرے لب پر 2021، قصہ 8 بج کے نیرنگی یہ 15 منٹ۔ دورہ نہیں، ابھی میں نے 2 رکعت دل میرا اشراق پڑھی ہے، حیران نہیں، خندہ نہیں، اور جب گریہ نہیں، مجھے ماں کی یاد آئی، پر تیری تصویر ابھی میں نے قاصد کی اشراق یا پڑھی ہے، پیغام کی ہے۔ یقین نہیں آتا، یہ مسئلہ دیکھ یہ لو۔ تردید میری ہمت محکم کی ہے۔ ابھی میں نے اشراق پڑھی ہے، اور جب میں نے اشراق پڑھی مجھے ماں کی ایک یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا جو ماں کی یاد آ رہی ہے، میں تھوڑی سی ویڈیو تیار کر لوں تاکہ یوٹیوب پہ میں بھیج سکوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہے نروس سسٹم کی طرح کمپلیکس کنسپچل لرننگ کو اب ہم انجوائے۔ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ اور السلام علیکم میں نے 2 رکعت اشراق پڑھی ہے۔ میں نے سوچا لگے تو اپنے فرینڈز تک شیئر کریں اور اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ابھی اقبال جہاں نام نہ ماں لیتی کے میں بارے میں خودی کا، 2-4 باتیں آپ کو سنا دوں۔ اقبال جہاں نام جب نہ ماں لیتی نہیں میں ہوتی، خودی کا، پھر بندے کے ساتھ، موضوع اس نہیں بیٹی کے ساتھ، مکتب کے لیے اس ایسے شخص کے ساتھ، مقالات۔ اس آدمی کے ساتھ، اس بیٹے کے ساتھ، اس لال پیارا بیٹا جو ماں کا خودی کو بیٹا، جس نے فلک سے چھوٹا بلند بیٹا، تر دیکھا، آخری بیٹا، خودی کو جس جس نے طرح نبی پاک فلک صلی سے اللہ بلند تر علیہ وآلہ دیکھا، وسلم، وہی ہے مملکت اور صبح و شام سے آگاہ۔ ان کا کیا فرمان تھا، وہ کیا یہ ایک کہتے تھے، سجدہ، وہ کیا انہوں یہ نے ایک زندگی سجدہ گزاری ہے، جسے تو گراں کیا انہوں نے سمجھتا ہے، اچھی زندگی ہزار گزاری ہے، سجدے اچھی سے ہمیں دیتا ہے آدمی کو جو نجات۔ ہمیں بتا گئے ہیں۔ اور اتنی بڑی حدیث پاک، اتنا بڑا سوداگری قرآن، نہیں، یہ اتنا بڑا عبادت ماہ خدا رمضان، کی ہے۔ یہ ویڈیو ماہ رمضان کے سوداگری اندر ہی نہیں، ہے، یہ عبادت 15 دن خدا ہے، کی ہے۔ 15 روزہ ہے، اے بے چوتھا مہینہ خبر، 2021، جزا کی 8 بج کے 15 تمنا منٹ۔ بھی چھوڑ دے۔ ابھی اشراق پڑھی، اور جب مجھے ماں کی یاد آئی تو میں نے شعر دل میں خدا کا ہونا علامہ اقبال لازم صاحب ہے کے شعر میں اقبال، نے آپ کو سنائی دل بھی میں دینے ہوں گے خدا کا اور آپ کو ہونا بتا بھی رہے ہوں گے، لازم ہے اقبال۔ اور میں پھر لگاؤں گا سجدوں جو میں ماں پڑے والا رہنے شعر ہے سے جنت نہیں ان کا، ملتی۔ علامہ اقبال صاحب کا، عشق قاتل سے یعنی کہ جب مجھے ماں کی یاد آئی، عشق قاتل سے بھی میں نے مقتول سے اشراق ابھی میں نے ہمدردی۔ پڑھی ہے، اشراق پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا بتا کس ساتھ سے ساتھ شعر بھی محبت کی سنتا رہوں، جزا مانگے وہ گا، بات بھی ہوتی رہے آپ سے، سجدہ شعر ہی خالق کو پڑھتا رہوں، وہ بات بھی سجدہ ہوتی رہے، خالق کو بھی تاکہ جو باقی میرے ابلیس سے سانس یارانہ، باقی ہیں حشر آپ میں کے کس سامنے سے عقیدت زندہ کا ہوں، صلہ مانگے گا۔ بیٹھا ہوں اور بیٹھنا چاہتا ہوں اسے نہیں یوٹیوب ہے پہ، نا امید چاہتا اقبال ہوں اپنی جب میرا کشت آخری ویرا سانس سے، ہو یوٹیوب سے نکلے براہ نہیں ہے راست، نا امید جب میرا اقبال سانس یہاں سے، اپنی کشت جب ویرا فرشتہ سے، مجھے لینے کے لیے ذرا اجازت نم ہو مانگے، تو یہ مٹی بہت میں یہ کہوں زرخیز ہے ساقی۔ فرشتے اگر تجھے رب نے بھیجا ہے، تجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اگر مجھے سجدوں کے میرے عز لیے اللہ نے فردوس میں مجھے بھیجا، یہ اللہ نے بات تجھے مجھے بھیجا ہے منظور نہیں۔ بلوری شہنشاہ کی سجدوں روح کے پرواز عوض کرنے کے لیے، فردوس اگر میں تجھے یہ بات مجھے منظور میرے نہیں۔ رب پروردگار اے نے غوث تجھے عبادت بھیجا کرتا ہے ہوں، بندہ مجھ کو لے ہوں تیرا جانے کے لیے، مزدور نہیں۔ اگر تجھے اس خدا نے بھیجا ہے جس خدا نے مٹی سے وہ حساب لینا فیضان ہے، نظر مٹی کے تھا اندر کہ حساب لینا مکتب ہے، کی کرامت تھی، جہاں نہیں جہاں ہم وہ فیضان بدماش ہے، نظر تھا جہاں یہ بڑے مکتب کی شریف کرامت لوگ تھی۔ بدماش بن جاتے ہیں، بدماش لوگ شریف بن جاتے ہیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہاں خدا نہیں بے قبر فرزندی، حساب لینا ہے، جہاں کون کسی کے ساتھ دیتا ہے، جہاں تک شرعام بدماشی ہے، کیوں جہاں منتیں شرعام مانگتا جو ہے ہے اوروں کے بازی ہے، در سے پتہ اقبال، کیا کچھ ہے، لیکن کیوں صاحب قبریں جب منتیں ہوگا مانگتا ہے اوروں کے ہم در وہاں سے کیا کہیں اقبال، گے، وہ کون سا اللہ کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ،
کاٹا حسین کا سر نعرہ تقدیر کے ساتھ. اور جب بندہ والدہ مرحومہ کی یاد میں ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے. آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیما پا رفتار پر مجبور ہیں. ہے شکست انجام غنچے کا صبح گلزار میں، سبز و گل بھی ہیں مجبور نو گلزار میں. نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر. آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری عیاں، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں. قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں. علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا تو میں نے ٹکڑا سوچا دل آگاہ ہے. چلیں گرچہ میرے باغ میں شبنم کی بسم اللہ شادابی الرحمن نہیں، الرحیم. آنکھ میری مایا دارے اشک کے اڑنا بھی نہیں. جانتا ہوں میں عالم انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز. میرے لب پر قصہ نیرنگی یہ دورہ نہیں، دل میرا حیران نہیں، میں نے خندہ سوچا نہیں، گریہ نہیں. آج یہ سچائی ہے، تیری مجھے تصویر یقین ہے، قاصد گریہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ پاک کی قسم، سچائی کے ساتھ اس پاکستان میں کوئی قانون کوئی بندہ ساتھ نہیں دیتا. جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں، اور ویسے ہی مار جاتا ہے سچا بندہ جو سچائی اگر بتائے کسی کو. آج انشاءاللہ آپ کو سچائی بتاؤں گا اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کو بتاؤں گا میں سچا ہوں، سچی بات کروں گا. اگر سچی بات کی سچی ویڈیو نہ بنائی اور جب مجھے فرشتہ لے جانے کے لیے آئے گا اور میں فرشتوں کو یہ کہوں گا اللہ آپ بھی وہی مسلمان ہوں، اور قبر میں جاؤں گا اپنی وہاں پہ یہی کہوں گا اللہ میں وہی لوری شہنشاہ ہوں، وہی وہی شہنشاہ ہوں. اللہ شہنشاہ میرے چینل کا نام ہے، وہی اللہ شہنشاہ ہے، وہی لوری شہنشاہ کا شہنشاہ ہے اور شہنشاہوں کا بادشاہ تو. یا اللہ ہم جہاں مسلمان نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لیکن جانے جا رہی ہیں، لیکن جو بندے چلے جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 35 سال میری عمر ہے نہیں دیکھا قبر سے واپس آیا ہو. اللہ میں نے یہ نہیں دیکھا قبر سے واپس اٹھ کے آئے ہو. یا اللہ سب بھی کہتے ہیں یہ زندگی 2 دن کی ہے اچھی گزار لے، سب بھی کہتے ہیں یہ زندگی 4 دن کی عیش کی گزار لے، سب بھی کہتے ہیں. بڑا آدمی کہتا ہے چاہے چھوٹا بچہ جب بڑا ہوتا ہے ماں کی پیٹ سے جب باہر آتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ بھی کچھ دیر بعد جب ہوا لگتی ہے اس پاکستان کی دنیا کی اپنے دوستوں کے جہاں اس کو ہوا لگتی ہے جب بڑا ہو جاتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے زندگی چھوٹی سی ہے، یعنی کہ ایک دن مر جانا ہے، کیوں نہ بنڈے کی زندگی گزاریں، عیش کی زندگی گزاریں. وہاں کیا ہے قبر جب آئے گی لیکن یہاں تو ہم اچھی زندگی گزاریں. لیکن مرنا مانگتے ہیں حق ہے، موت حق ہے، قبر حق ہے. میں بھی کہتا ہوں میں بھی یہ بھی کہتا ہوں میں زندگی عیش میں گزاری ہے، عیاشی میں گزاری ہے، یعنی کہ گناہ میں گزاری ہے. جب اللہ 3 ماہ ہو گئے میں باہر نہیں نکلتا، میں مصلے پہ بیٹھتا ہوں، مصلے پہ سوتا ہوں، مصلے پہ اللہ ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں جو پاک کیا ہے. اگر تجھے اللہ یقین نہیں آتا، اللہ مجھے صبر نہیں آتا، یہ بات کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے مشکل دماغ کے وزن بن جاتا ہے کہ سچائی پر بیان کرتا ہوں نا. اللہ
اندر اثر ہوتا ہے سچائی پڑھتے ہیں اللہ جو نیچے والا زمین میں جو قانون ہے سرکاری جو قانون ہے گورنمنٹ کا یہ سچائی کے ساتھ سچائی کا دشمن ہے کتنی مشکل زندگی ہے، اللہ جو کس تیرا قدر قانون ہے جو آسان ہے تیرا اتنا بڑا موت، قانون ہے کچھ سچائی بھی کا دشمن ہستی نہیں سچائی مانند کے ساتھ ہے عظیم عرضہ اللہ ہے موت، میں تیرے قانون سے زلزلے ہیں، آج بجلیاں ہیں، اللہ قید قانون ہے، مانگتا ہوں آلام ہے، اللہ نیچے کیسی والا کیسی قانون ناکام ہے دختران مادر اللہ تیرا ایام قانون ہے، اللہ سبحان غربہ اللہ افلاس میں سبحان اللہ دولت جو کے تیرے کاشانے قانون میں سے ڈر موت، گیا اللہ جو دشت و تیرے در میں فیصلوں سے ڈر شہر گیا میں گلشن اللہ میں تیری ویرانے میں باتوں سے ڈر موت، گیا اللہ موت ہے قبر عذاب سے ہنگامہ ڈر آرا گیا قلزم اللہ خاموش تیری میں، ہر چیز سے ڈر گیا ڈوب جاتے ہیں اللہ سفینے جو سمجھے موج کی میں نے آغوش میں، ساری زندگی اے گناہ مجال کیے ہیں شکوہ ہے، لیکن اللہ اے تعالیٰ طاقت سارے گناہ کو گفتار ہے، دھو کے معاف زندگانی کر دیے کیا ہے، وہ آگے ایک توق زندگی گل کون و سی ہے شار اگر ہے، یہ زندگی شروع ہو رہی ہے قافلے میں غیر تو فریاد جنت میں ترا وہ بندہ کچھ عیش بھی کرے نہیں، گا عیاشی ایک کرے گا متاع اللہ کے دیزہ سامنے تر کے اللہ کے سوا آگے کچھ بھی جو نہیں، فرمائش کرے گا جو بھی کہے گا ختم ہو جائے گا اللہ لیکن میں امتحان کا آج دور بھی، اگر مجھے پتہ اے ہوتا پس تو نوح بندے کے پر ساتھ رہ اتنی گردوں ہی محبت ابھی کرتا ہے اتنی ہی چاہت کرتا ہے اتنی ہی یا اللہ دل سے یا اللہ قرآن تیرا صحیح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے یا اللہ سب ٹھیک ہے اللہ آج تیرے سامنے کہتا ہوں اللہ آج میری روح پرواز ہو اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں آج تیرے سامنے کھڑا ہوں اللہ جھوٹ بولو اللہ میرا بازو پکڑ کے جہنم میں کنارے کھڑا کر دے اللہ میں خود گر جاؤں گا اس لیے آج جھوٹ بولو اللہ مجھے جہنم کے کنارے میں کھڑا کر دے اللہ میں خود گر پڑوں گا اگر نہ گرا اللہ پھر تو یہ دیکھ میرے گناہ اللہ میں خود گناہ کو تسلیم کرتا ہوں مانتا ہوں اللہ تیری قرآن کو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تیری ہر بات کو سچا آج ایک اللہ ہم وہاں ایک ہوتے اس دنیا میں یا اللہ آج یہاں بھی ایک ہوتے اگر وہاں ہم دو ہیں یہاں دو ہیں اللہ ایک وہ ہے اللہ تو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا مجھے لوری شہنشاہ کو چائنا کا نام ہے اللہ شہنشاہ اس بیٹے کو اس بچے کو اللہ ماں کے پیٹ میں چھوٹا تھا اللہ بچہ یا اللہ خوراک رزق اللہ تیرے قید سے اللہ تیرے حکم سے تیری طاقت سے ماں کے پیٹ میں اللہ روزی جب تو پہنچا سکتا ہے یا اللہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اتنی زندگی یا اللہ چاہے میرے جیسا 35 سال عمر ہو جاتی ہے چاہے 70 سال چاہے 75 سال چاہے 100 سال چاہے لاہور میں زندگی گزارے جہاں مرضی گزارے اللہ مرنا ایک دن یا اللہ جینا 4 دن یا اللہ مرنا ایک دن یا اللہ جینا 4 دن یا اللہ روح نکلنی 1 سیکنڈ سے پہلے یا اللہ ساری جو باقی آگے اگلی جو زندگی ہے یا اللہ قبر میں مستقل اللہ پکی ہے یا اللہ پکی قبر ہے اللہ یعنی کہ قبر شک نہیں پک ہے یا اللہ یہ آرتی زندگی جہاں اس لاہور میں چونکہ امرتسر تو کوئی بنائی گئی ہے اللہ حق ہے مرنا یہ حق ہے قرآن بھی حق ہے یا اللہ تیرا فرمان بھی حق ہے اللہ تیری ہر چیز حق ہے پر یا اللہ ہم حق کو اس لیے یا اللہ ہم تیرے سے اتنے محروم ہیں تیری محبت سے جب مجھے پتا چلا اللہ تو بندے سے واقعی اتنا پیار کرتا ہے اللہ اب میں تیرے سے بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ اب یہاں اس جگہ پہ یا اللہ 4 مہینہ 2021 کو یا اللہ اور 8:30 ہے یا اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے اگر اس میں غلطی ہو لیکن تیرا یہاں والا قانون مجھے معاف نہیں کرے گا اگر تیرا قانون نے مجھے معاف کر دیا اللہ انشاءاللہ تیرے سامنے آ کے بھی یہی مسئلہ تیرے سامنے آ کے اللہ تو رکھا اس تہجد جس طرح جہاں لاہور میں زندگی گزار رہا تھا جس طرح میں پاکستان میں زندگی گزار رہا تھا جس طرح کراچی میں زندگی گزار رہا تھا اس مجالہ جتنے بڑے شہر جہاں بھی جاؤں اللہ تیری خیر ہو یا اللہ تیرا کرم ہو تیری نوازش ہو اور دروازے سے باہر نکلے وہ کہتے ہیں میں بھی دوڑ کے نکلا میں نے کہا کہ آپ علامہ صاحب آرام کریں میں دروازے بند کر دیتا ہوں علامہ
साहब अंदर चले गए। वो नौकर कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, जब मैंने बाहर झांका ना, आधी रात को आए और आधी रात को जा रहे हैं, ये मेहमान है कौन? तो मैं देखकर हैरान हो गया कि उस मेहमान ने एक कदम इकबाल के दरवाजे से उठाया और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने पे रख दिया और गायब हो गए। मैं दौड़ पड़ा पीछे कि इतनी अजीब शख्सियत और इतना बड़ा कदम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये कौन है, कहां गए? कहता है जब मैं गली के कोने पे पहुंचा तो हैरत में इजाफा हो गया कि ना वो खोखा था ना वो बाबा था। मेहमान भी गायब, खोखे वाला भी गायब। वो नौकर कहता है मैं पलट के आया, मैं इकबाल के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा इकबाल, जिंदगी भर मैंने तेरी खिदमत की है, खुदा का वास्ता है मुझे बता ये आने वाले कौन थे और वो खोखे वाला कौन? मैं जब बहुत रोया तो इकबाल ने कहा एक शर्त पे बता देता हूं कि मेरी जिंदगी में राज फाज नहीं करोगे। मैंने कहा मैं कसम खाता हूं। इकबाल ने कहा सुन मेरे दोस्त, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो आए थे वो गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हुजवेरी थे। फना कैसी बका कैसी जब उसके आजना ठहरे। ये ज़हन में रखो, अगर अल्लाह से लो लग जाए इंसान का ताल्लुक रब से जुड़ जाए। फना कैसी, हम मजबूर लोग हैं, हमें जिससे प्यार हो जाए हम नहीं चाहते हमारा महबूब मिट्टी में मिले, हालांकि हम मजबूर हैं, मगर मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब मिट्टी में न मिले, मुहिब कभी नहीं चाहता। तो हम मजबूर होके नहीं चाहते कि यार मिट्टी में मिले, वो कादिर होके अपने प्यारों को मिट्टी में मिलने देता है। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, यह ज़माना नई सुबह व शाम पैदा कर। कोई दम का मेहमा हो ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमा हो ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हो बुझा जाता हूँ। और मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा, मैं तुझको तुझसे 8:25 हो गए हैं। चाहूंगा। चौथा महीना 2021 की रिकॉर्डिंग है। ये आपको मैं शेर बांधने के शेर सुन रहा भी हूँ और सुना भी रहा हूँ। ये शेर बांधनी होंगे। और दूसरा 8:25 है, चौथा महीना 2021। कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना, अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, और अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सज्जों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, सज्जों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थरों की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर। तमाम देखने और सुनने वालों को हसनैन मुश्ताक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपकी खिदमत में इलामा मोहम्मद इकबाल के कुछ दिलचस्प वाक़यात पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, एक दफा राजा नरेंद्रनाथ ने इलामा इकबाल को चाय पर मदऊ किया। राजा साहब के कमरे में हिरण की खाल बिछी हुई थी। इलामा अब सुना कैसे लगे जान को आए हुए लोग, अब सुना कैसे लगे जान को आए हुए लोग, याद आए कभी? वालिदा मरहूमा की याद में
जर्रा जर्रा दहर का जिंदानी तकदीर है, पर्दे मजबूरी हो बेचारगी तदबीर है। आसमां मजबूर है, शम्सो कमर मजबूर हैं, अंजुमे सीमा बा रफ्तार पर मजबूर हैं। है शिकस्त अंजाम गुंचे का सुबह गुलजार में, सब्जो गुल भी हैं मजबूर नू गुलजार में। मैं रात को सोया नहीं हूँ, नग़मे मुझे 15 साल हो नहीं सो रहा। आवाज़ खामोश ज़मीर है, उसी जंजीर आलमगीर में हर शय असीर। खतरनाक लोगों के बारे में जो जंगलों में रहते हैं और जंगली जानवरों का खून पीते हैं। ये लोग जब जंगल में जाते हैं तो जंगल का राजा शेर इनसे डर। मसाई जनजाति को चरवाहों और योद्धाओं के रूप में जाना जाता है। ये जनजाति तंजानिया और केनिया के जंगली रेगिस्तानी इलाकों में निवास करती है। केनिया और तंजानिया में इनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। ये लोग सरकारी नियम और कानूनों पर नहीं चलते, बल्कि इनके अपने बनाए मौखिक नियम और कायदे हैं। मसाई समुदाय में समूह का बुजुर्ग पुरुष मुखिया होता है और उसी के ही फैसले माने जाते हैं। ये लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं जिसे सुक्का कहा जाता है। आपको बता दें कि ये लोग किसी भी तगड़े बॉडी बिल्डर को मात दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान परेशान कर देंगी। शेर का शिकार आप जानती हैं होती, बल्कि इनके पास केवल लकड़ी के बाले होते हैं जिनसे ये शेर को मार गिराते हैं। शेर को मारने के बाद ये लोग शेर के दांत निकाल देते हैं और उसकी खाल उतार कर अपने साथ ले जाते हैं। कहा जाता है कि शेर बहुत ही बहादुर जानवर होता है और शेर किसी से डरकर नहीं भागता। लेकिन जो लोग जब जंगल में जाते हैं तो शेर इनसे डरकर भाग जाते हैं। जानवरों का खून पीना ये लोग अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए जानवरों का खून पीते हैं। इनका मानना है कि जानवरों के खून से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। ये लोग नशा कम करने के लिए या हैंगओवर कम करने के लिए भी खून पीते हैं। ये जानवरों का खून 2 तरीके से पीते हैं। पहले तरीके से जानवरों की गर्दन पर तीर से छेद करके कुछ मात्रा में खून इकट्ठा कर लिया जाता है। दूसरे तरीके में जानवरों की गर्दन काट कर सीधे ही मुंह लगाकर खून पिया जाता है। मुर्दे को खुले में छोड़ना आपको जानकर हैरानी होगी कि मसाई जनजाति के लोग किसी की मौत के बाद उसकी बॉडी को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि उसकी बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता है। उनका मानना है कि जमीन अगर मैं धीरे भागा तो इसका शिकार बनकर मर जाऊंगा। वहीं शेर इस बात से डरता है कि अगर मैं धीरे भागा तो भूख से मर जाऊंगा। पर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर एग्जिस्ट करते हैं जो कि शिकारी का तक शिकार कर सकते हैं। तो हेलो नमस्कार, बड़ा कम वांटेड वीडियोस के आज के इस एपिसोड में दफा फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि खुद की जान आसानी से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 5, जिराफ। दोस्तों, जिराफ दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक होता है, पर ना तो भगवान ने इस बेचारे को नुकीले दांत दिए हैं और ना ही खतरनाक सींग। तो फिर अब ये विशालकाय जानवर अपनी आप देख रहे हैं चैनल लीड इन्फो। दोस्तों, मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ जो कि आपके इल्म में बेशुमार इजाफा करती हैं। दोस्तों, आज जो मैं बात करूँगा वो शेर की तरफ बात करूँगा। शेर के कितने नाम हैं, शेर की इकसाम, शेर की खसूसियात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शेर के साथ क्या हुआ, शेर का शरई हुक्म। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो शेर एक दफा में 3 से 4 पढ़ बच्चे पैदा पढ़ रहे करती हैं। है। मादा शेरनी ये अपने इलामा बच्चों इकबाल की साहब खूब के निगरानी शेर हैं, करती है। वो मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। वो बात ये है, जब मेरी वालदा यहाँ से गई है, ना सीख ले। यही वजह है कि 15-16 साल 1 साल तक हो चुके हैं वालदा मेरी और मादा फौत हुई को। मुहैया करते हैं। उस दिन के बाद अकेला ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मेरे साथ कोई भी नहीं है। एक अल्लाह है, एक मैं हूँ, एक मुसल्ला है, बहुत ही बहादुर और ताकतवर होता है। और खुद ही रोटी खाता हूँ, खुद सिलेंडर पे रोटी पकाता हूँ, और इससे 3 माह हो गए रोटी मैं खुद पका के खा रहा हूँ। इससे पहले मैं अक्सर वो जख्मी हो जाता है यानी और जो जख्मी हो जाते हैं रोटी मूल उनमें खाता था, अक्सर मर जाते हैं। लाहौर था। मैंने वैसे 2098 का प्रदेश काट रहा हूँ। करते हैं, इनकी खाल और दांत तो उतार मांग रोड में मैंने काम किया है, पोली पैच में। फरोख्त करते हैं।
گرامر بھی دھاگے والی ہے، وہاں بھی میں نے کام کیا ہے 2002 میں کیا تھا 2002 میں پولی پیک گرامر فیکٹری میں، گرامر دھاگے والی ہے، پولی پیک کٹو والی ہے، مانگی روڈ پہ ہے اور ریمنڈ روڈ 7 ہے اور اس کے درمیان ہے۔ اور میں نے کام جب وہاں کیا اس کے بعد میں نے بہت سے یہاں لاہور میں کام کیے ہیں، بڑی جگہوں میں کام کیے ہیں، لیکن میں جب میری والد صاحب میرے فوت ہو گئے تھے، والدہ پہلے فوت ہوئی تھی، والدہ سے پہلے میرے دادا جان فوت ہوئے تھے اور 2003 میں فوت ہوئے تھے میرے دادا جان۔ میرے دادا کا نام تھا غلام محمد، میرے ابو کا نام ہے الہی بخش، میرا نام ہے محمد اجمل۔ اور میرے والد صاحب کی بڑی محنت ہے، بڑی جرات تھی، چاہتے وہ 2-3 فیکٹری بنا سکتے تھے، لیکن وہ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارا دیتا ہے، آج کل مہنگائی ہے، خرچے گھر کے پورے ہوتے نہیں ہیں۔ اور جو یہ ہے میرے بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، ایک میں ہوں، ایک میری بہن ہے اور ایک میرا بھائی ہے عبد الرشید، جو مجھے وراثت جو مجھے ملنی تھی باپ کی وجہ سے، وہ جو وراثت ہے وہ مجھے چاہتے تھے پاگل خانے میں بھیج دیں، وہ چاہتے تھے اسے آگ کر دیں، چاہتے تھے اس کے بچے بھی نہیں ہیں، شادی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، جب اس کا کوئی ہے بھی نہیں، جرات اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کی جرات ہمیں پھر یعنی کہ تقسیم ہو جائے۔ اور ایسے ہوئے مجھے جرات نہیں ملی، کچھ ہی نہیں ملا، لیکن اللہ کا نام ضرور مل رہا ہے۔ جب اللہ کا نام مجھے مل رہا ہے اور اللہ کا نام ایسا مل رہا ہے، میں بیان کرتا ہوں، بیان میرے چل رہے ہیں، حالات کی وجہ سے میں نے بیان بند کر دیے ہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے اللہ مجھے توفیق دے گا، اللہ مجھے طاقت دے گا، ہمت دے گا، میں بیان شروع کر دوں گا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے والد صاحب کی 5 کروڑ کی تھی جائیداد، بہت سی جائیداد تھی میرے والد صاحب کی، لیکن بڑے لوگوں کے ساتھ محمد اکرم، اس کی بیوی شکرہ مائی اور میرا بڑا بھائی ظفر اقبال ہے، اس کی بیوی ہے رضیہ مائی، میری ماں کا نام تھا شرف الہی اور میرے باپ کا نام تھا مصر الہی بخش، میرے دادا کا نام تھا غلام محمد اور میرے بھائی کا نام ہے عبد الرشید آرمین ریاشی ہے اور میری بہن کا نام ہے محمد زرینہ مائی، میری بہن کا نام ہے، ایک ہی میری بہن ہے، ان کی 3 بیٹی ہیں، ایک بیٹا ہے لاہور میں کام کرتا ہے۔ اور میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا جو ہے نا میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور میرے بھائی میں یہ کہتا تھا تیرے ہم جگات کھوج لیں گے، تجھے نصیب نہیں ہونے تھے، اپنے خفن کا بندوبست ضرور کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں خفن لے لوں گا۔ اب میری ملاقات نہیں ہوئی، جب ملاقات ہوئی میں نے کیا کرنا ہے، صبر ہی کر رہا ہوں، جب مجھے صبر کیا میں بیان کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی، لیکن میرے ماں کے گھر کے حالات بتا رہا ہوں، اور میرے ساری جائیداد بھی کھوج لی ہے اور بینک میں پیسے تھے 5-6 لاکھ میرے ابو کے، وہ بھی نکلوا لی ہیں، لیکن میرے ابو بلند بات نہیں کرتا، حالات خراب ہیں، لیکن یہ یوٹیوب پہ میں بھیجوں گا اور فیس بک میں بھیجوں گا، اور خان عمران صاحب کے لیے شاید مجھے انصاف دلوا دیں، امید تو نہیں انصاف دلوا دے گا، اگر انصاف دلوا دے گا تو مجھے امید ہے خان عمران کو اللہ پاک اتنی خوشیاں دے، اللہ پاک اتنا پیار دے، اللہ پاک اتنا کچھ دے، چاہے اتنا اللہ پاک عمران صاحب کو دے، لیکن میری دعا ہے اللہ پاک عمران صاحب کو بہت کچھ دے، میری دعا ہے، دل و دعا ہے، میں دعا کروں گا جب یہ ویڈیو ختم ہوگی، میں پاکستانیوں کو دعا کروں گا، جو قانون ہیں، جو بڑے بڑے قانون ہیں، ان کو قانون کو دعا کروں گا، صحیح قانون استعمال کیا کرو، جن کا کوئی نہ ہو، جو قانون ہے، جو جج ہیں، ان کو یہ کہوں گا جن کا کوئی نہ ہو ان کا جج ضرور ہوتا ہے، تم جج نہیں ہو، تم تو بس وکیلوں کے ساتھ مل کے میرے جیسے مسکین یتیم کو غریب کو انصاف نہیں دیتے، لیکن میرا جج تم نہیں ہو، میرا جج اللہ ہے، اللہ میرا جج مجھے انصاف دے دے، تمہارے ججوں کی، تمہارے اس قانون کی، تمہارے ہاں ایک تو مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں قانون کو، ایک جج کو پیسے دینے پڑتے ہیں،
وکیلوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور منشیوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور عدالتوں میں پیسے دینے پڑتے ہیں، پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے، سفر ٹائم ضائع کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کام بھی سے چلا جاتا ہے، کام بھی پتہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کی بیوی ہے، اگر عدالت میں گیا بیوی پریشان، اگر کسی کی ماں عدالت میں گیا اس کی ماں پریشان، اگر اس کا باپ ہے گھر عدالت میں گیا اس کا والد صاحب پریشان، اگر اس کی بیٹی عدالت میں گیا اس کی بیٹی پریشان، یا اس کا بیٹا گھر عدالت میں گیا کہ اس کا بیٹا پریشان۔ یعنی کہ عدالتیں جو ہیں نا یہ ترقی کرتی جا رہی ہیں، پر ہمارے جیسے مسکین یتیم غریب وہ ترقی نہیں، وہ بیچارے قبر میں سوتے جا رہے ہیں۔ اگر قبر پہ سوتے جا رہے ہیں، کیا اگر میں مر گیا میں آپ کے قانون کو معاف کروں گا؟ نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ مسکین کو سب کچھ گرا دو، اور گانے بھی ہیں عالم صاحب کے، گانے میں نے سنے ہیں، وہ شعر بھی کرتا ہے، سب کچھ گرا دے، مسجد گرا دے، کوٹھی گرا دے، بڑی بڑی بلڈنگ گرا دے، سب کچھ ہی گرا دے، لیکن مسکین کو ڈھک کر نہیں دینا، مسکین کو دل پہ تکلیف نہیں دینی، چوٹ نہیں پہنچانی مسکین کو۔ اگر مسکین سے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کا سب کچھ تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، مٹی میں ملا دے گی، وہ خاک میں ملا دے گی، وہ مٹی جس طرح آگ لگاتے کسی چیز کو، لیکن وہ کر دے گی۔ لیکن رب اس مسکین کا، یتیم کا، غریب کا تم نے پیار دیا، قانون والے ہو، جج ہو، تم سے کہتا ہوں اگر اس نے میرے جیسے ساتھ دیا، میں دعا ہے اللہ پاک آپ کو بہت اتنا دے، اگر مجھے انصاف تم لوگوں نے دیا، کوئی بھی چاہے یہ جو بھی اب صدر بنے گا، کوئی بھی صدر بنے گا، ان کو یہ کہتا ہوں اب ظاہر وزیر اعلیٰ چینج تو ہونا ہے، آخر یہ نہیں پتہ کون تو کہ مجھے یہ ووٹوں کے بعد ہی ہونا ہے۔ میں یہ کہوں گا خدا کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے انصاف چاہیے، اور انصاف کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اگر انصاف دے سکتے ہو تو نہیں، اللہ مجھے انصاف ضرور دے گا، حشر میں، قبر میں، آخرت میں، جنت میں مجھے انصاف ضرور دے گا۔ تم انصاف نہیں، تم خون پیتے ہو اس مسکین کا، بیچارے میرا 5 کروڑ کا عدالتوں میں نقصان ہو گیا، میں صبر کرتا رو لیتا ہوں، اللہ کو یاد کر لیتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن صبر کر رہا ہوں، صبر کرتا مرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے ہی وہ اس ویڈیو کو لائک میں یہ آپ کو کہہ رہا کریں اور تھا، شیئر کریں یہ اگر ویڈیو، تم اور جن کی والدہ انصاف جو بڑا جو اب جو صدر بنے گا، وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا، اگر مجھے انصاف دے دیا، میں انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا۔ اگر بڑا وزیر اعلیٰ جو مرضی بنے، مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، چاہے کوئی بنے، میں ان کے ساتھ محبت ضرور کروں گا، چاہے آپ بیٹھے موجود ہے ان کے ساتھ ہی محبت ضرور کروں گا، کیونکہ ہم تو نام کے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جو صبر کر کے مر جائے، فوت ہو جائے، مر جائے، قبر میں چلا جائے، لیکن رب کو یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دینا۔ رب معاف کر دیا تو میں بھی مسلمان، تو تم سب لوگ مسلمان ہو۔ ماں کا شعر ماں سنو۔ جن کے پاس ہوتی ہے، ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں، ماں جن کی زندہ ہوتی ہے، ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ چوم لوں تیرے پاؤں پلکوں سے ماں، چوم لوں تیرے پاؤں پلکوں سے ماں، اشکوں سے آنکھوں کو باوضو کر کے۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ خالق کو اپنی خلق سے الفت تھی اس لیے، خالق کو اپنی خلق سے الفت تھی اس لیے جنت اتار ڈالی ہے ماؤں کے روپ میں۔ زندگانی کے سفر میں